محسن نقوی جرنلسٹ نہیں ہے، اس کو جنرل صحافی نہیں کہنا، آپ نے توہین ہے، توہین ہے، توہین ہے۔ صحافیوں کے اوپر جتنے بھی شبگون مارے گئے ہیں اس کی بات کرے تو ارشد انصاری کرے کہ ہمارا ایک ہی موٹو ہے، پلاٹ فار آل، پلاٹ فار آل۔ نہ دیں مار دیں، 4 دن بعد تو وہ فارغ ہے، تو وہ فارغ ہے، تو وہ فارغ ہے۔ زمین کے لیے اور 5 فٹ کھیری زمین کے لیے مار دیں اس میں۔ لیکن لاہور کی زمین ہے، یہاں پہ صرف لاہور کے صحافی کا حق ہے۔ 60 کروڑ روپے ہتھیانے کا ایک پلان تھا۔ کہاں ہیں؟ آئے نا، اس پریس کلب کے اندر آئیں۔ محسن نقوی صاحب آپ کے لیے تو میں کلیپ کروں۔ آپ یہ کرائٹیریا بنانے والے ہیں کون؟ ہیں کون؟ ہیں کون؟ ایکٹ کی بھی وائلیشن کی۔ کہ ان کی آواز بنے یار، ان کی آواز بنے۔ میں نہیں مانتا کسی پریس کلب، انہوں نے 3 حملے کیے میرے اوپر، انہوں نے 3 حملے کیے میرے اوپر، حملے کیے میرے اوپر۔ آپ کو بھی کسی کیمرہ مین نے بنایا ہوگا، کسی کالم نگار نے لکھنا سکھایا ہوگا۔ پریس کلب کو بند کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ چلے جائیں گے پریس کلب میں، یہ ادارہ ہے، یہ ادارہ ادھر ہی رہے گا۔ جمعے کی نماز کے بعد ہم ایک ریلی نکالیں گے۔ 12 نیوز چینل پر موجود مہمانوں کے خیالات اور رائے کے لیے چینل ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، یہ سب ان کی خود کی رائے ہوتی ہے۔ چینل صرف خبروں اور معلومات کو پیش کرتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ معلومات کو درست اور قابل اعتماد رکھیں، لیکن ہم کوئی ضمانت نہیں دے سکتے کہ یہ ہر صورت مکمل یا بالکل درست ہوگا۔ ہمارا مقصد آپ کو تازہ ترین خبروں اور معلومات فراہم کرنا ہے، اس لیے براہ کرم یہ ذہن نشین کریں کہ چینل کے مہمانوں کی رائے ان کی خود کی ہوتی ہے اور چینل صرف ان کو ظاہر کرتا ہے۔ 12 نیوز کمیونٹی کا حصہ بننے کے لیے شکریہ۔ آج اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے محسن نقوی کے اس بیانیے سے جو انہوں نے اہل صحافت کو پلاٹ دیے، وہ کس حد تک اہل صحافت کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور آج اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے ہمارے گیسٹ سے جو PFUJ کے سیکرٹری جنرل ہیں اور پریزیڈنٹ پریس کلب لاہور ارشد انصاری صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب نے جو اہل قلم کے ساتھ زیادتی کی، جو پلاٹ دیے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پہلے بات تو شکریہ آپ کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کوئی پلاٹس جو ہیں یہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور تمام لوگوں کو وہاں پہ بلایا، اکٹھا کیا، اپنے ادارے کے لوگوں کو اکٹھا کیا جی۔ تو انہوں نے وہاں پہ اپنی پریس سپیچ میں یا میڈیا سے ٹاک میں یہ کہا جی کہ وہ لوگ اہل ہیں جو الیکٹرانک میڈیا کا رپورٹر، کیمرہ مین اور فوٹوگرافر، یہ 3 لوگ اہل ہیں، باقی میں کسی کو صحافی نہیں مانتا۔ اس کے بعد پریس کلب لاہور نے اس کا شدید رد عمل دیا، اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ صحافی ہے کون، حالانکہ ایک آدمی جو خود ایک ادارہ چلا رہا ہے، جی جی مطلب وہ خود ایک میڈیا ہاؤس چلا رہا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے، میں یہ سمجھتا ہوں اس نے اپنے ادارے کو ڈس آن کر دیا، اپنے ادارے کے ایڈیٹوریل کو ڈس آن کر دیا، اپنے ادارے کے کاپی ایڈیٹر کو ڈس آن کر دیا، پروڈیوسر کو ڈس آن کر دیا، سب ایڈیٹر کو ڈس آن کر دیا، کاپی ایڈیٹر کو ڈس آن کر دیا، نیوز روم میں ڈس آن کر دیا، میگزین کو ڈس آن کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ رد عمل دیا، اور وہ عامر میر، اس کو میر جعفر کی، ہم نے یہاں پہ وہ اس کی تصویر تھی پریزیڈنٹ گیلری میں، وہ ایک سال ایک ووٹ سے اتفاق سے رہ ہی گیا تھا کہیں صدر، وہ بھی ہمیں پتا وہ کیسے تھا، تو اس کو ہم نے یہاں سے اس کی تصویر اتار دی، اس کی ممبرشپ ختم کی، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو اس میں شامل ہیں، یہ DGP آج خاتون ہے، یہ شامل ہے، یہ سارے سہولت کار ہیں۔ جی۔ تو یہ اقدام جب انہوں نے کیا پہ ہم اس پہ رد عمل کا اظہار کیا، اور آج 7واں 8واں روز ہے، شدید احتجاج ہوتا ہے ڈیلی۔ ہم جمعے کو 2 فروری جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد ہم ایک ریلی نکالیں گے۔ ہماری پرامن ریلی ہے، پرامن احتجاج ہے۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی موٹو ہے، پلاٹ فار آل۔ اس کا یہ طریقہ ہے کہ جو پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ایکٹ جو 2004 میں بنا تھا پنجاب اسمبلی میں، وہ یونینیمس پاس ہوا تھا، وہ ایکٹ تو سپریم کورٹ بھی نہیں ختم کر سکتی، اس ایکٹ کی بھی وائلیشن کی موصوف یہ عارضی CM نے۔ سر قانون کے اندر تو، قانون کی کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ جو قانون پاس کر دیتی ہے، یعنی کہ اس کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ صرف مرد سے عورت نہیں بنا سکتے، عورت سے مرد نہیں بنا سکتے۔ سر ان کا وہ جو لا بنایا ہوا ہے وہ محسن نقوی نے کس طرح ڈینائی کیا سر؟ نہیں، اس نے ایک چیز تھوڑی ڈینائی کی ہے، یہ جو عارضی وزیر اعلیٰ ہے اس نے بڑی چیزیں ڈینائی کی۔ دیکھیں یہ ایکٹ جو ہے، اس ملک میں لڑائی کیا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، سپریم کورٹ سپریم ہے، کورٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے۔
وہ پارلیمنٹ پنجاب اسمبلی نے حکومتی بینچز اور اپوزیشن بینچ اکٹھا جی ایک ہو کے یہ ایکٹ بنایا. اس کو تو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. اس نے اس کی وائلیشن کی. جی وائلیشن ایسے کی کہ انہوں نے کہا جی میں نہیں مانتا کسی پریس کلب کو, میں نہیں مانتا کسی صحافی کو, مجھے پتا کون صحافی ہے. تو یہ صحافت کا یہ جنازہ نکالا حضور نے. بیٹھنا اب انہوں نے, ان کے دن رہ گئے 4 دن بعد تو وہ فارغ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایکٹ کی وائلیشن کی. اس کے تحت یہ ہے کہ صرف لاہور پریس کلب کا جو کونسل ممبر ہے, لیکن لاہور کی زمین ہے, یہاں پہ صرف لاہور کے صحافی کا حق ہے, یہاں پہ دوسری کسی کا حق نہیں ہے. بالکل ایسے ہی یہ اگر انہوں نے دینی ہے اٹک میں, اٹک والوں کو دیں, انہوں نے دینی ہے راجن پور والوں کو دیں, ان کا اختیار. ہر میں یہ کہتا ہوں سب کو ملنی چاہیے. میں ان کا ترجمانی کرتا ہوں, پورے پریس کلبس کی ترجمانی کرتا ہوں, پورے پنجاب کے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں جہاں پریس کلب ہے وہاں زمین, جہاں ڈسٹرکٹس میں وہاں ضرور دیں, ان کے علاقوں میں دیں, تاکہ جہاں وہ کام کر رہے ہیں ان کو وہاں پلاٹ ملے. لاہور کی زمین پہ لاہور کا حق ہے, اور وہ صرف لاہور پریس کلب کے کونسل ممبر کا حق ہے. یہ ہے ایکٹ, کہ آپ ایکٹ میں یہ لکھا ہے کہ جی جو لسٹ پریزیڈنٹ لاہور پریس کلب دیں گے اس کو ویریفائی کریں گے, یہ کونسل ممبر تو وہ پلاٹ کا اہل ہے 10 مرلے کا. انہوں نے سب وائلیشن کی اور انہوں نے کہا جی میں کسی چیز کو نہیں مانتا. انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جی یہ 7 مرلے کا ہوگا, یہ ان کو فوٹوگرافر کو 3 مرلے کا دیں گے, کیمرہ مین کو 3 مرلے کا, اس کو 7 مرلے کا. شاید آپ کو ایک بات پتہ نہیں ہے, وہ ایڈوانس لیں گے 2 لاکھ روپیہ. 2 لاکھ کا مطلب ہے 10% ایڈوانس لیں گے ڈاؤن پیمنٹ. 2000 کا فارم, 3300 پلاٹ, 66 کروڑ روپیہ ہتھیانے کا ایک پلان تھا. 66 کروڑ روپیہ. ابھی ان کا پیٹ نہیں بھرا, اربوں روپے کے کام کیے ہیں, 214 ارب کے کام کر گئے نا, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اختیار عارضی وزیر کر ہی نہیں سکتا, وہ بھی کر گئے. اب یہاں بھی 400 ایکڑ زمین کا 200 ایکڑ زمین کا معاملہ ہے جی. یہ پنجاب کو اس میں کرنا چاہتے ہیں, اور میں پورے پنجاب کو دوں گا. وہ بھائی پنجاب کو دیں گے, آپ لاہور میں بیٹھے ہی, لاہور کا حق ہے. بہرحال جب ہم رد عمل دیا تو پلاٹ فار آل اور جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ایکٹ کے تحت دی جائے, تو چپ کر کے نہ وہ 22 کو اشتہار آیا, نہ وہ 28 تک ان کے فارم آئے, نہ ہی وہ قرآن اندازی ابھی تک ہوئی. اور ابھی بھی ہمارا احتجاج چل رہا ہے. انشاءاللہ 2 جمعے کو اپنی ریلی نکالیں گے. ناظرین میں یہاں پہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب سے اتنا کہوں گا کہ آپ بھی جرنلسٹ ہیں, آپ کو بھی کسی کیمرہ مین نے بنایا ہوگا, آپ کو بھی لکھنا کسی کالم نگار نے لکھنا سکھایا ہوگا. اب جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان کی نظریں آپ پہ ہیں. آپ اپنے آپ کو جرنلسٹ کہہ سکتے ہیں؟ جب آپ نے ہی شب خون ان جرنلسٹ کے اوپر مارنا ہے تو ہمارے بارے میں کس نے سوچنا ہے؟ ایک ارشد انصاری نے, جو پچھلے 12 سال سے اس پریس کلب کی خدمت کر رہا ہے. جتنے بھی جرنلسٹ عورتیں ہیں ان کے اگر حقوق کی بات کرے تو ارشد انصاری کرے. صحافیوں کے اوپر جتنے بھی شب خون مارے گئے ہیں اس کی بات کرے تو ارشد انصاری کرے. محسن نقوی صاحب, آپ کے لیے تو میں کلیپ کرتا ہوں کہ آپ نے اس لاہور پریس کلب کو دیکھا ہی نہیں, یہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کو نہیں دیکھا. سر یہاں پہ میں آپ سے کویسچن کروں گا, یہ جو ماسٹر ڈگری کی محسن نقوی صاحب نے بات کی ہے, اور وہ جو 10 سالہ میٹرک کے کیمرہ مین ہیں جو ان کے بارے میں کیا کہا ہے سر انہوں نے, کچھ میرے ناظرین کو بتائیں. وہ دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 15 سال کا ایکسپیرینس رپورٹر کا اور 8 سال کا ایکسپیرینس, جی ڈگریز ماسٹرز کی اور جو گریجویشن ڈگری ہوگی HEC سے پہلے ہم اس کو ویریفائی کرائیں گے. اندازہ کریں, آپ کرائیں ویریفیکیشن, جو مرضی کریں. سر یہاں پہ اس کا کیا بنے گا جو بیچارہ غریب سر اپنے بچے کو پڑھا رہا ہے سر, جو ابھی جرنلسٹ بنا ہے سر. لیکن انہوں نے ڈیوائڈ کیے نا, یہی تو ڈیوائڈ ہے کہ بھائی آپ یہ کرائٹیریا بنانے والے ہیں کون. پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ ہیں کون. آپ 4 دن کے وزیر ہیں, وہ بھی نگران, وہ بھی عارضی. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ یہ ڈیوائڈ کریں؟ انہوں نے 3 حملے کیے میرے اوپر ذاتی. ایک حملہ کیا یہ پریس کلب کا. پہلی تو بات یہ کہ میں صرف آپ کو یہ کہوں گا, اس کو ایک ادارے کا مالک کہیں, یہ صحافی نہیں ہے, یہ جرنلسٹ نہیں ہے. ایک ادارہ چلانے والا جرنلسٹ نہیں ہوتا. آپ جرنلسٹ ہوں گے, جو آپ کا مالک ہے وہ تو صحافی نہیں. محسن نقوی جرنلسٹ نہیں ہے, اس کو صحافی نہیں کہنا آپ نے, توہین ہے. اچھا, ایک ادارہ چلا رہا ہے, ایک مالک ہے, وہ ہماری اس سے باہر ہے. جب کبھی اشتہارات بند ہوئے, جب کبھی اس کو کوئی مسئلہ پڑا, لاہور پریس کلب نے دھرنا دیا. میں خود لاہور پریس کلب نے چیرنگ کراس بند کیا, لاہور پریس کلب نے جیل روڈ بند کیا. تب تو اس کو پریس کلب بڑا یاد تھا. آج یہ کہتا ہے کون سا پریس کلب. میں یہ آج اس کو بتانا چاہتا ہوں, یہی پریس کلب جب تم نے جیل جانا ہے
تو احتجاج پھر اس پریس کلب نے نہیں کرنا. سر یہاں پہ یہ بات بھی کروں گا میں سر, لاہور پریس کلب کی شان ہے آپ, جب بھی ان پہ کوئی حملہ کرتا ہے, ان کو کوئی مسائل ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آتے ہیں, تو پورے پاکستان کے اندر آپ آواز بلند کرتے ہیں, کالیاں پٹیاں باندھ کے سڑکوں پہ آتے ہیں سر. مگر یہ آج سر اس غریب لوگ کی آواز نہیں بن رہے سر جو ابھی پریس کلب کے اندر بیٹھے ہیں. پریس کلب کا مطلب ایک گھر ہے, وہ گھر جس کا ایک سربراہ ہے جو بڑا بھائی ہے. کیا محسن نقوی صاحب اس بڑے بھائی کو دیکھنا نہیں کہ یہ ایک 12 سال جیتنے کے بعد اب 13ویں دفعہ آیا ہے, جرنلسٹ کی آواز بن کے آیا ہے. آخر کس نے سوچنا ہے, یہ کس کے پاس جائیں کہ ان کی آواز بنے یار, ان کی آواز بنے. سر میں آپ سے یہ سوال کروں گا, یہ جو 200 ایکڑ اس نے اناؤنس کیا ہے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب نے, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ 200 ایکڑ ہو یا 400 یا 100, 200 ایکڑ کا مطلب ہے 800 کنال. ہمارے پاس ابھی جو فیز 2 کا ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے فیز 2 بنانا ہے. فیز 2 میں ہمارے 1500-1600 جتنے بھی لوگ ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں پلاٹ فار آل, جو پریس کلب کا کونسل ممبر ہے سب کو پلاٹ دے دیں, ہماری آپ سے لڑائی کوئی نہیں ہے. مسئلہ یہ 200 ایکڑ زمین ہے, جنگل میں زمین ہے, وہ دریا کے اس پار جہاں پہ جاتے جاتے آپ میرا خیال راستے میں لوٹے جائیں گے یا قتل ہو جائیں گے, وہاں پہ اس نے زمین وہ دیکھی ہے. زیادہ اس کے اپنے لوگ ہیں اس پہ شامل, ٹھیک ہے, جو لسٹ میں, اور پنجاب پورے کو دینا ہے. پتہ مطلب 41, 42, 92, 32, 40 جو جتنے بھی بنائے ہیں, جتنے 40 ہیں اس کے پاس, سب کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتا ہے. اپنے پاس پلاٹ آ گئے, پیسے بھی آ گئے. آپ سے کہا آپ کسی ملازم کو بلائے گا, آ جاؤ بھائی یہ دے دو فارم لے لو, آپ 2 نے دیے 4 لو واپس, یہ زمین واپس ہو جانی ہے, اسی نے لے لینی ہے. تو یہ ایک لمبا ایک پروسیجر ہے ایک کھانے کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمین جو ہے یہ اگر صحافیوں کے لیے ہے تو وہ لاہور کے لیے ہے. 200 ایکڑ کا مطلب ہے کہ کسی کو کوئی حصہ ہی نہیں ہے, آپ جس کو مرضی دے دیں. تو یہ نہیں چلنا. ہم کہتے ہیں پلاٹ فار آل, پریس کلب کے کونسل ممبر کو دیں, لاہور کی زمین ہے, لاہور کا حق ہے, آپ سب کو دے دیں. میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے, ہم آئیں آپ کے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالیں گے, آپ کو آپ کا ہاتھ بلند کریں گے, آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اگر آپ پریس کلب پہ حملہ کریں گے, ہمارے پہ ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے, پریس کلب کو بند کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر آپ چلے جائیں گے پریس کلب میں, یہ ادارہ ہے, یہ ادارہ ادھر ہی رہے گا. محسن نقوی صاحب میں پھر کلیپ کرتا ہوں آپ کے لیے. یہ کلیپ صرف اس لیے نہیں ہے, یہ کلیپ اس لیے ہے, یہ جو 200 کنال کا آپ نے لالی پاپ دیا ہے, نہ دیں, مار دیں, انہیں ڈیوائیڈ کر دیں. وہ 6 فٹ لمبی زمین کے لیے اور 5 فٹ کھیری زمین کے لیے مار دیں اس میں, تاکہ ان صحافیوں کو, ان جرنلسٹ کو یہ پتا ہو کہ مرنے کے بعد ہمیں قبر نصیب ہونی ہے. مگر آپ نہیں سوچیں گے, نہیں سوچیں گے. آپ آئیں لاہور پریس کلب کے اندر, آئیں, دیکھیں ادھر کتنے سب ایڈیٹر یہاں بیٹھے ہیں, کالم نگار بیٹھے ہیں, کاپی ایڈیٹر بیٹھے ہیں. ارشد انصاری نے تو ان کے حقوق کی بات کی. ان سے پوچھیں کہ جب ان کے بچے سکول نہیں جاتے تو ان کی سکول کی فیسیں کون دیتا ہے؟ یہاں پہ ایک صدر یا اس کی کابینہ. کبھی آپ نے سوچا ہو؟ آپ لوگ نعرے لگانے والوں میں سے ہیں کہ ریاست مدینہ کے نعرے لگا دو بس, کہ اس ملک کے اندر کوئی بھوکا مر جائے تو اس کا ذمہ دار ہم ہیں. کہاں ہیں وہ ابو بکر صدیق اکبر کے قول کہ میری تنخواہ اتنی کرو کہ جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے؟ آئیں نا, اس پریس کلب کے اندر آئیں, دیکھیں اس کینٹین کو, دیکھیں یہاں پہ کن اہل صحافت کے لوگ بیٹھے ہیں جو لکھنا جانتے ہیں. شاید کہ ان کے بچے سکولوں میں جاتے ہوں گے, ان کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہوں گی, ان کی آواز بنے ہیں تو ارشد انصاری اور ان کی کابینہ بنے ہیں. سر کچھ آپ میرے ناظرین کو بتانا چاہیں کہ یہ جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز میں جو ایڈیٹر ہیں یا جو اینکر ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کبھی آپ کی آواز بنے ہو؟ سر دیکھیں بات تو یہ ہے کہ جب بھی کسی کو مسئلہ ہوا, پریس کلب لاہور اس کی آواز بنائی, تمام پریس کلب بنے یا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ بنی. لیکن جب ان کی وہ مار پڑتی ہے نا کسی اینکر کو, تو وہ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا مارا ہے. جب کسی کارکن کا مسئلہ ہو تو یہ خاموش ہیں, بولتے نہیں ہیں, ان کی زبان جو ہے وہ ٹھڑ جاتی ہے. یہ صرف 5, 7, 10 اینکر جو ہیں یہ ایک ایجنڈا لے کے بیٹھتے ہیں. وہ ایجنڈا کیا ہے؟ وہ کوئی کسی کی پارٹی کے ساتھ ہے, کوئی کسی کی پارٹی کے ساتھ ہے, کوئی کسی کے ساتھ ہے. یہ ایجنڈا لے کے بیٹھتے ہیں. ان پہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ کارکن کی بات کریں. کارکن جو ہے
وہ پریس کلب بات کرتا ہے, یہ ادارہ اٹھتا ہے, ان کو بھی کچھ ہو تو ہم ہی اٹھتے سر ہیں. آپ اتنا کرتے ہیں سر, اب سے آپ پٹیاں بھی باندھ لیتے ہیں سر, ان لوگوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں, پورا پاکستان بلاک کر دیتے ہیں. آج اس ایشو پہ یہ بڑے بڑے نام, حسن نثار جیسے نام ہیں, رؤف کلاسرا جیسے نام ہیں, جو بڑے بڑے شاہ زیب جیسے نام ہیں, عمران ریاض جیسے نام ہیں, انہوں نے بات کیوں نہیں کی؟ دیکھیں میں ان کو کہتا ہوں یہ پیراشوٹرز ہیں سارے. اگر یہ پیراشوٹرز ہمارے ساتھ نہیں تو ہم پیراشوٹر کے ساتھ ہیں ہی نہیں ہے. کل کو ان کے کچھ ہوگا, ہمارا کوئی تعلق نہیں کے ساتھ بات کرنے کا. سر آپ کچھ میرے ناظرین کو پیغام دینا چاہیں اس نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے حوالے سے اور نیو جرنلسٹ کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں میرے ناظرین کو؟ دیکھیں ہمارا جو آج کل ہمارا جو آج کل تحریک ہے وہ صرف لاہور پریس کلب کے فیز 2 کی تحریک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور پریس کلب جو کونسل ممبر ہے وہ پلاٹ کا حقدار ہے. ہر جو اور وہ اس کو 10 مرلے کا پلاٹ دیا جائے, نہیں دیتا تو 7 مرلے سے کم پلاٹ ہے. یہ فیز 2 ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کالونی کے مسائل ہیں اس کو حل کیا جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایف بلاک کا ہماری ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے وہ حل کیا جائے. پریس کلب کا میں یہی کہنا چاہتا ہوں ارباب اقتدار جو آنے والے ہیں, اس عارضی وزیر اعلیٰ, یہ تو 7 دن کے بعد چلا جائے گا, عارضی وزیر اعلیٰ کو کچھ نہیں میں کہنا چاہتا, اس کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی انا کو ترک کر دو. اور یہ اب تمہارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے, آخری 6 دن رہ گئے ہیں, اپنی انا ترک کر دو. تم نے واپس پریس کلب کی طرف لوٹنا ہے, تمہیں واپس اپنے دفتر کی طرف لوٹنا ہے. اس پریس کلب کے ساتھ دو. ہم تمہارے ساتھ ماضی میں بھی کھڑے تھے, مستقبل میں بھی کھڑے ہوں گے, لیکن ہمارا ایک ہی سلوگن ہے, اپنی روش ترک کر دو اور سب کے لیے پلاٹ فار آل کا اگر تم کر سکتے ہو. اب تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن اگر 5 دن میں کچھ کر سکتے ہو تو سب کے لیے کر دو. ناظرین آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایک ارشد انصاری, ایک ان کی کابینہ, کیا لاہور پریس کلب کے لیے کافی ہے؟ یہ سربراہ ہیں اب اس پریس کلب کے, جس کے اندر جذبہ ہے کہ وہ اہل صحافت کے لیے کوئی کام کریں, کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو. کیا نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ایسا کیا؟ نہیں کیا. کیوں؟ کہ ان کا ویژن ہی نہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پلاٹ دیے جائیں جو بگ ہاؤسز میں بیٹھے ہیں, میڈیا سیل چلا رہے ہیں, ان کو دیں. اب مجھے آپ بتائیں کہ ایک کیمرہ مین کی تنخواہ کیا ہوگی؟ 20,000. اس نے تو پلاٹ کبھی دیکھا بھی نہ ہو, کرائے کے مکان میں رہتا ہوگا, اس کے بچے ہوں گے, وہ اسکول کی فیسز دیتا ہوگا, گھر کا خرچ کیسے چلاتا ہوگا. وہ جرنلسٹ بڑے بڑے اداروں کی تو بات کر لی کہ 15 سالوں سے جو ہوں گے ان کو ہم پلاٹ دے دیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ جرنلسٹ کی کتنی تنخواہ ہوتی ہوگی, سب ایڈیٹر کی کتنی تنخواہ ہوتی ہوگی؟ اگر اسے سکون دلوانے کے لیے ارشد انصاری اور ان کی کابینہ ساتھ دے رہی ہے تو محسن نقوی صاحب آپ بھی سوچیں, آپ نے بھی مرنا ہے, مرنے کے بعد جواب دینا ہے کہ کیا تم نے غریب لوگوں کے لیے کیا کیا. تب کیا کرو گے؟ تب بھی یہی ڈویژن دینا نا وہاں پہ. ناظرین بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ اس ملک کے اندر یہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہے اس نے کیا کیا ہے, کون سا ایسا کام کر دیا جو اہل صحافت ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے, وہ پیغمبرانہ پیشے کے ساتھ اس نے ناانصافی کی. ان غریب اہل صحافت کے لوگوں کو نہیں دیکھا جو سارا دن اپنا لگا دیتے ہیں ایک نیوز اکٹھی کرنے کے لیے. اگر نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب یہ لوگ نہ ہوں تو آپ میڈیا پہ کبھی نظر نہ آئیں. وہ گاڑی کے شیشے نیچے کر کے دیکھا کریں نا کہ جب آپ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے یہ بیچارے 8 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں. کیا انصاف کر رہے ہیں آپ؟ میں پھر کہتا ہوں دے دیں انہیں وہ قبریں تاکہ ڈویژن تو آئے ان میں, کہ یہ ایسے ہی مرتے رہیں گے. ناظرین میں صرف آخر میں اتنا کہوں گا کہ جو جذبہ ارشد انصاری کا ہے ان جرنلسٹ کے لیے, اسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, کہاں کسی کی حمایت میں مارا جاؤں گا, میں کم شناس مروت میں مارا جاؤں گا. میں مارا جاؤں گا پہلے کسی فسانے میں, پھر اس کے بعد حقیقت میں مارا جاؤں گا.
میں ورگلایا ہوا لڑ رہا ہوں اپنے خلاف، اپنے شوق شہادت میں مارا جاؤں گا۔ ناظرین، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ رانا بابر مسعود، خدا حافظ۔